बात हम यही कर रहे हैं कि इस वक्त जो इंडिया ने अपना एक नैरेटिव अपने मीडिया के थ्रू बनाया है जिसमें वो समझता है कि वो कामयाब हो रहा है, लेकिन सिफारती सतह पर हमने बात की अपने पहले सेगमेंट के अंदर कि वो नाकाम है। और अभी मैं कुछ और चीज़ें पढ़ रही थी तो कहीं मैंने लिखा हुआ देखा कि जब सफारतकारी में भी नाकाम हो चुके हैं, हक़ाइक़ आप दिखाने में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं रखते, यहाँ तक लोग लिख रहे हैं कि आप मीम बनाने में भी बुरी तरह नाकाम हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरह का मिजाह इस जंग के हवाले से जारी है, इस पर भी एक डिबेट अलग से हो रही है। लेकिन क्या वाक़तन हकीकी ख़तरात जंग के मौजूद हैं या नहीं? इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि दोनों ममालिक ज़ाहिर है न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो इस तनाजुर में इस पूरे एपिसोड को किस पैराहे में देखने की ज़रूरत है। मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं इंपॉर्टेंट शख्सियत, तज्ज़ियाकार हैं और ज़ाहिर है फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से बहुत मुख्तलिफ राय रखती हैं, हुमा बकाई साहबा। हुमा साहबा, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। हुमा साहबा, संजीदा सवाल, संजीदा हल्कों में ये भी उठ रहा है कि इस वक्त तक जो कुछ इंडिया ने अपने नैरेटिव के थ्रू मीडिया के थ्रू बेचने की कोशिश की उसमें वो नाकाम है, तो क्या इस तमाम तर अमल के अंदर वो जंग का खतरा जो कि इंडिया मुसल्लत करना चाहता है वो आपको दिखा नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जंग का खतरा अपनी जगह कायम है, क्योंकि इंडिया जो है वो कमिटमेंट ट्रैप में है, अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर फंस गया है। और पहले 2019 में जब ये सूरत हाल हुई थी तो उसको माशी मुश्किलात का सामना हुआ था विद द फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अब के इंडिया जो है वो इकोनॉमी को तो छोड़ें, लेकिन उससे ज्यादा ये कि वो पॉलिटिकल फ्रंट पे डिफीटेड है और डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। आप ब्लूमबर्ग से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स देख लें, सब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि इंडिया कोई सबूत सामने नहीं ला सका और उनका अपना इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर था। फिर 3 इम्पोर्टेंट पोल्स ऑफ द वर्ल्ड आप देख लीजिए ना, अमेरिका, चाइना और रशिया, तमाम का ख्याल ये है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है साउथ एशिया में 2 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स के बीच में, इसका कुल्ली जिम्मेदार जो है वो इंडिया है और इंडिया से ही कहा जा रहा है कि वो सिचुएशन को डी एस्केलेट करे। लेकिन सना, आप मुझे 1 मिनट देंगी तो मैं एक बात है जिसकी तरफ तवज्जो चाहती हूँ सुनने वालों की भी और पॉलिसी मेकर्स की भी। इंडिया का असल वार काइनेटिक वॉरफेयर के हवाले से नहीं है। इंडिया का असल वार जो है वो वाटर फ्रंट पर है। दिस इज वाटर वॉरफेयर। उसने पानी पे वार किया है जी, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी भी अबेयंस में है। तो 2019 में आपको याद है यही बात कही थी इसी मोदी ने कि जी पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। तो एक बार फिर उसको उन्होंने दोबारा रिवाइव किया है। तो जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये तो जाहिर है कि अगर इंडिया कोई शरारत करता है या कोई एक्रोबैट्स करता है तो हम उसका जवाब दें, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रेशर रखें कि इंडस वाटर ट्रीटी पे जो अबायंस में इंडिया ने राखी है उससे वो बाहर आए, उससे वो पीछे हटे। दैट इज द रियल फ्रंट। एब्सोल्युटली राइट हुमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर। जब हम ये बात, ज़ाहिर आप मुझसे बेहतर इल्म जानती हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये शेयर करें। दुनिया के और ममालिक, आपके इस तरह के दीगर और ममालिक के माबैन मुआहदे मौजूद हैं, कभी कोई ऐसी नज़ीर आपने देखी या आपके पढ़ने में आई है कि किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क पर इस तरह की पाबंदी लगाई हो और फिर उसके रिपरकशंस क्या हुए हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह है ना कि ये एक रोक स्टेट का रवैया है जो इंडिया ने अपनाया है। अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मुहज़्ज़ब मेंबर है और यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट चाहता है या खित्ते में कोई किरदार चाहता है, तो वो इस तरह तो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां नहीं उड़ा सकता। फिर मैं आपकी गुजारिश करूं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले लोग जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि इंडिया के पास कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है ग्लोबल एनवायरनमेंट को पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि जो शायद इजराइल गजा में कर रहा है या रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। तो गुजारिश ये है कि इंडिया को भी समझना चाहिए और ग्लोबल कम्युनिटी को पता है पाकिस्तान पैलेस्टाइन नहीं है। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट एंड इज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। तो अब वक्त है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया से कहे कि वो एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर सामने आए, ना कि रोक स्टेट।
बिल्कुल ठीक है हुमा, इसी पैराहे में मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, उसका जवाब ये फरमाइएगा। जब हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, आपने कहा कि पॉलिसी मेकर्स भी अगर सुन रहे हैं तो हमें उसको फोकस करने की जरूरत है। इसकी एडवोकेसी कैसे की जाए, इसके ऊपर कैसे बात की जाए, क्योंकि हम ज़ाहिर चीन ने इसमें फौरी तौर पर हमारा साथ देने की बात की। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले तो अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी आज टेलीफोनिक टॉक किए वजीर आजम से। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को किस डिप्लोमेसी के सहारे की इस वक्त अशद जरूरत है रिगार्डिंग टू द इंडस ट्रीटी? देखिए, हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आई थिंक पाकिस्तान हैज डन अ फैंटास्टिक फुटवर्क। हमारी इस दफा इस सूरत हाल के बाद डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बहुत उम्दा रही है, लेकिन अगर वो ट्रीटी को अबेयंस में रखता है और पानी रोकता है तो फिर तो ये ऐलान जंग है जी, फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। ये ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उन्होंने कश्मीर का स्टेटस खत्म किया और पाकिस्तान ने मजम्मत की और खामोशी हो गई। ट्रीटी से निकलने पे पाकिस्तान सिर्फ मजम्मत करके खामोश नहीं रह सकता। हाउ वी कैन एंगेज टू, आपने कहा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काफी अच्छा फुटवर्क हुआ है, लेकिन इन अदर वे भी क्या जो चीजें पाकिस्तान ने ज़ाहिर जो कम्युनिकेशंस किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पर जेहलम में उसने पिछले मेरे ख्याल 3 रोज पहले पानी छोड़ा। बात उसने कही है इस कुलिये को लेकर क्या आप समझते हैं कि वो मजीद आमादगी का इजहार करेगा जंग की, और वो पानी की मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमें पता है कि इंडिया में भी ग्लेशियर्स बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो पानी की इसके ऊपर मजीद बंदिश लगाएगा? अगर वो पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो एज पर ट्रीटी ये एक्ट ऑफ वॉर है और पाकिस्तान को फिर हमला करने का इंटरनेशनल कम्युनिटी और ट्रीटी इजाजत देती है। याद रखिए, ट्रीटी की वायलेशन एक्ट ऑफ वॉर है, यानी शुरुआत इंडिया करेगा तो हम पर लाजिम होगा कि हम जवाब दें, क्योंकि हम डिफेंसिव ऑफेंसिव के पैराडाइम पे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उमा, बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रही थी, वो कह रही हैं कि इस वक्त जो पॉलिसी मेकर है हुसैन टेबो साहब, वो कह रही हैं कि वो इस तरफ ज्यादा तवज्जो दें कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इंडिया ने इक़दाम उठाया और उस पर पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात जरूर की है, लेकिन अब पूरा पैराडाइम किसी और तरफ शायद शिफ्ट हो रहा है। आप इस चीज़ को कैसे देखिए, सबसे पहली तो बात ये ना कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपील करें, हम यूएन में जाएं, हम उसको, तो पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी कोशिश की है, जबकि इसके कश्मीर की अगर आप बात करें तो कश्मीर में 11 रेजोल्यूशन है कि आप सबसे पहले प्लेबसाइट कराएं, कश्मीरी लोगों को आप हक खुद इरादत का वोट दें। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये जो नरेंद्र मोदी है ये एडवेंचर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, उसके 2 रीज़न हैं। ओके, नंबर 1 तो ये जो इन्होंने 6 डैम बनाए हुए हैं इलीगल, जो पाकिस्तान का पानी है। अच्छा, उसमें जो 2 डैम हैं, एक उड़ी में और दूसरा किरण खेल में, ये बिल्कुल ऐसे हैं स्ट्रेटजिकली, वो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ हैं और हमारा पूरा उसके ऊपर टारगेट है। अगर पाकिस्तान ने ये चैलेंज किया है कि अगर आप करके दिखा दें, पाकिस्तान चाहता है कि आप थोड़े से हमारे कब्जे मारें, तो हमने वो दोनों डैम को अपना निशाना बनाया हुआ है, एक उड़ी वाले को और एक किरण खेल वाले को। अच्छा, वो जो दोनों डैम हैं, उस दोनों डैम की जो अभी हुमा हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है, हमारी कुलीग भी है, हम पढ़ाते भी रहे हैं साथ में, तो वो अभी जो हुमा बात कर रही थी ना कि हम करें, उधर मैं लूले लंगड़े बैठे हुए हैं, सुनते ही नहीं हैं यूएन वाले। आप मुझे बताएं किसकी सुने? कश्मीर की आप देखें, इजराइल के बारे में क्या कुछ नहीं हुआ, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान कोई थोड़ी सी भी कोई हरकत करने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी बात, मैं आपको अर्ज करूं, क्या हिंदुस्तान डब्बों में पानी बंद करके दिल्ली तो नहीं ले जाएगा ना इधर से? उसको ये डैम की जो इसके इंटरनल, इसकी जो अपनी ही मीडिया, जो इसकी गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट एक वहाँ के न्यूज़पेपर है स्क्रोल ने इस पर लिखा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने लिखा है कि अगर आपने ये गीदड़ भभकी भी दी है पानी वाली, ये सिंताद मुआहदा आप ख़त्म करेंगे, तो आप पानी आप कहाँ ले जाएंगे? पानी जो इतना होता है, जब फ्लड आता है तो वो तो पानी सारा बह जाता है। तो हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे जो इदारे हैं, उन्होंने उस पर पूरी वर्किंग की हुई है कि हमने इसको किस तरह से सबोताज करना है। ये जो इसका बयानिया है, ये सिर्फ लोगों को वहाँ के सुना सकता है, लेकिन इसमें रियलिटी कोई भी नहीं है। ये ना हमारा पानी बंद कर सकता है, ना इसकी कैपेसिटी है, ना इसकी कैपेबिलिटी है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी तरह से थोड़ा सा भी
एडवेंचर करने की कोशिश करे, हमारे 2 कौवे आके कहीं मार दे, तो हमने पहले तो उनका बंदा पकड़ के उसको चाय पिलाई थी ना, अभी हमने चाय नहीं पिलानी, अभी हमने 2 डैम उड़ाने हैं, और जो 6 डैम हैं हमारे पास जो ऑलरेडी उन्होंने इलीगल बनाए हुए हैं वो भी हमारे टारगेट पे हैं, लेकिन 2 तो बिल्कुल जो आप गई होगी, मैं भी वो डैम देख के आया हूँ, वो बिल्कुल सामने ही है, जो हमारा किरण खेल है वहाँ पे, जो कश्मीर का इलाका है वहाँ से सामने से नज़र आता है, वो दोनों डैम हमारे टारगेट पे हैं। तो लिहाजा पानी पे हमें इतना घबराने की बात नहीं है, ना तो इनकी गिदड़-बगपियों से कोई घबराने की बात। फवाद चौधरी ने ज्वाइन किया है, जरा फवाद से भी इस पर बात करते हैं। फवाद, थैंक यू वंस अगेन, आपने ज्वाइन किया है। फवाद, अभी हम बात कर रहे थे, ज़रा मुख्तलिफ पैराहों में बात कर रहे थे। डॉक्टर हुसैन थेबो साहब का मौक़िफ़ ये है, हुमा बकाई साहब से पहले बात कर रही थी कि वाटर ट्रीटी के मामले पर पाकिस्तान को मज़ीद अपनी चीज़ें दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है, गो कि उन्होंने इस पर कहा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान ने अच्छा फुटवर्क किया है। डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वाटर ट्रीटी का मुआहदे को वो ख़त्म कर कर पानी बंद करता है पाकिस्तान का, सो व्हाट वी हैव द ऑप्शन? देखिए सना, जो वाटर ट्रीटी का इशू है ना, वो तो कोई अर्जेंसी में तो वो नहीं होना, कि उसकी वजह ये है कि आप देखो ना, दरियाओं के रुख तो आप नहीं मोड़ सकते ना, आपको दरियाओं का अगर रुख मोड़ना है या पानी बदलना है तो आपको चाहिए डैम्स चाहिए। अब ये तो एक साइंस है, एक जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, ये तो पानी का दरिया तो बह रहे हैं और उन्होंने ऊपर से नीचे बहना है। अब आप उसको रोक के आपने खुद को नहीं डुबोना। लिहाजा जो भी अगर आप इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स आप देखेंगे करेंगे, वो बता रहे हैं कि 7 से लेके 10 साल तक मिनिमम चाहिए अगर हिंदुस्तान ने ये पानी जो है वो रोकना है। तो हमारा जो प्राइमरी प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि जब पानी कम होता है तब अगर उसको हिंदुस्तान थोड़ी बहुत डाइवर्जन करता है तो वो हमारा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, आपने वर्ल्ड बैंक में जाना है, आपने जो चीजें हैं अपनी वो लेके, जो इसके मुआहदे के अंदर ही गारंटीज हैं, अभी आपने वो यूज करनी है। तो देखिए, ये आसान नहीं है, ये तो ऐसे ही अभी उन्होंने कर दिया है ना, ऐसे अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए। बट फैक्ट इज कि जब ये बात आएगी और जब ये मामला आगे चलेगा, वर्ल्ड बैंक तक जाएगा और वो अपनी इसके ऊपर मीडिएशन टीमें बनाएंगे, तो वर्ल्ड बैंक को डिनाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान, आपको पता है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेता है, इंडिया भी बहुत बड़ा पैसा जो है वो वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंट का और चीजों का लेता है। सो इट्स नॉट इजी, ये तो बच्चों का खेल थोड़ा ही है कि आपने एक गारंटीड इंटरनेशनल गारंटीड ट्रीटी जो है वन साइड पे खत्म कर देंगे और कुछ होगा नहीं। अभी भी देखो, हिंदुस्तान को जो एक समझिए कि जो जोम था ना अपना, अगर आप अपनी एक शेल में बंद हो जाएं और बाहर की आप बातें ना सुन सकें तो फिर ऐसे ही होता है। अभी भी देखें, उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जब ये करेंगे तो पता नहीं दुनिया से हमें कितनी सपोर्ट मिल जाएगी, क्या होगा। और अब वो परेशान है, बिकॉज इस वक्त अगर आप गौर करें तो ना सिर्फ USA बल्कि रशिया और चाइना जो है, उन्होंने भी जो अमेरिकन पोजीशन है उसको अडॉप्ट किया है और वो ये कह रहे हैं कि आप इसको एस्केलेशन से बाज रहें। तो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, खसूसन इस वक्त जो USA है, रशिया है, चाइना है, उन तीनों का एक ही स्टांस है और वो सारे एस्केलेशन को ना बढ़ाने का मशवरा दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो मोदी का भी प्रॉब्लम है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है इंडिया में जी। अब वो इस वक्त अगर इस तरह की एग्जेजरेशन करेंगे, इस तरह से वॉर मॉन्गरिंग करेंगे, तो वो जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो भी खतरे में आ जाएगी। सो इंडिया ने अपना, स्पेशली नरेंद्र मोदी ने, आई थिंक कि उन्होंने जरा लाइट ले लिया, उनका एनालिसिस जो था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ और दुनिया इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ी है, वो पाकिस्तान का जो मौकफ है उसके साथ खड़ी है। पहले तो ये कोई एविडेंस नहीं दे सके कि ये पहलगाम में जो है को पाकिस्तान के ग्रुप्स मुलव्वस हैं या चीजें मुलव्वस हैं। उसके बाद अब जो एस्केलेशन की एक उन्होंने अपने गोदी मीडिया में इंडिया में, अब देखो ना, प्रॉब्लम ही हो जाती है कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सारा वर्कअप कर दिया है, वो सारे जो है वो जंग में पड़ गए हैं और आप जंग करने में आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप कर नहीं पा रहे।
سو اب یہ ان کو مجھے تو اچھی بات، میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی فواد، بہت اچھا پوائنٹ دیا آپ نے کہ دیکھیں یہ تو ایک ٹھیک ہے اب انہوں نے غلطی کر دی اور خود ڈرامہ کیا، وہ سارا دنیا کے سامنے ہم لے بھی آئے، دنیا خود بھی سوال اس پر پوچھ رہی ہے کہ بھائی اتنی جب سیاحوں کی جگہ تھی تو وہاں پر سیکیورٹی کہاں گھوم رہی تھی آپ کی. آج دی ہندو کی جو کچھ لوگ ہیں جو آئی وٹنسز ہیں اس نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر 30 سے 25 منٹ تک یہ واقعہ ہوتا رہا اور کوئی وہاں پر سیکیورٹی کا بندہ نہیں تھا. لیکن بسائڈ دیٹ آپ نے بات کی کہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کیسے جنگ کرے یا کیسے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے جس کی ریٹیلیشن میں پاکستان اپنا ڈیفینس استعمال کرے. اس ساری کشمکش کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے، کل تک تو ہمارے پاس اطلاعات تھیں 36 گھنٹے، کیا مزید آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ٹائم لے گا یا اس کو اور لنگر آن کرنے کی کوشش کرے گا اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں زنا، بات یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے حسین آپ کے ساتھ ہیں، اتنے عرصے سے آپ لوگ جو ہیں پالیٹکس کور کر رہے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جو پالیٹکس کے اندر آپ اپنے جو لوکل پالیٹکس ہے آپ اس کے قیدی ہو جاتے ہیں. اب اس وقت ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے اپنی جو لوکل کانسٹیچوئنسی جس کو انہوں نے آسمان پہ پہنچا دیا ہے اس کو نیچے کیسے لے کے آئے. اب تو if you ask me today, now this is a catch-22 جس میں مودی نے انڈیا کو پھنسا دیا ہے، جہاں پہ ایک طرف تو آپ کے جو انویسٹمنٹ ساری جو آپ ایگریمنٹس ایم او یوز کیے ہیں آپ کے وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں، آپ نے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور دوسری طرف اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے. تو اب یہ آئی تھنک ہی ہیز کریٹڈ اے ہیوج چیلنج فار ہمسیلف. تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو سیکریفائز کرنا پڑے گا، یا تو ایک ایکسٹرنل گڈ ول ان کی سیکریفائز ہوئے گی یا انٹرنل گڈ ول سیکریفائز ہوگی. اور اگر جس طرح کا اس وقت ماحول بن رہا ہے، کانگریس نے جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے ایون ود ان بی جے پی جو لوگ ہیں انہوں نے اب اس پہ سوالات کھڑے کرنے شروع کر دیے ہیں. تو آئی تھنک مودی جی نے اپنی پالیٹکس کا خاتمہ جو ہے اس کا آغاز کر لیا ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ مودی اب اپنے جو ان کی پالیٹکس ہے وہ تو اس کرائسس کے نتیجے میں بہت بری طرح سفر ہوگی. اچھا فواد، یہ سوال آپ نے جب یہ ہم بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سفر کرے گی، سوری فواد آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس کی اپنی پالیٹکس نریندر مودی کی جو ہے وہ سفر کرے گی اور کرائسس فیس کرے گی، لیکن ابھی اس سیگمنٹ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو یہ جو ایک بات ہے کہ انڈیا ایک بہت جمہوری ملک ہے اور وہاں ہر دفعہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ایک پراپر طریقے کار فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ضمانت ہے اس ملک میں. تو یہ نریندر مودی کا جو نیریٹو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی سپورٹ اس کو حاصل ہے یا تھرو آؤٹ وہ نیشنلزم کا جو نیریٹو ہے انڈیا کے اندر وہ پروان چڑھا رہا ہے اور اس کو تقویت ملتی ہے اس کی حکومت بنانے میں؟ نہیں سنا، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. چونکہ میں تو انڈین پالیٹکس کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں، اور آپ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے نا تو جو الیکشن کے ریزلٹس تھے یہ میں نے ایگزیکٹلی جو پریڈکٹ کیے تھے الیکشن کے ریزلٹس وہ جو ہیں وہ انڈیا میں مجھے یاد ہے وہ بالکل. ابھی دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت جو یہ پاکستان سے جو جنگ کا معاملہ ہے اس پہ تو ہندوستان میں جو عام لوگ ہیں وہ بالکل بھی مودی کے ساتھ نہیں ہیں. اسپیشلی ساؤتھ انڈیا سارا جو ہے وہ اس وقت ان کے خلاف ہے، بنگال سارا جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، کشمیر پورا جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، پنجاب پورا ان کے خلاف ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ جو گوڈی میڈیا کے کیمرہ مین ہیں وہ در بدر پھر رہے ہیں ان علاقوں میں یہ لینے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ لوگ بولے بات کریں، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ ان کو لوگ نہیں مل رہے کہ جو پاکستان کے خلاف بولے اور اس نیریٹو جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی وہ سپورٹ کرے. اسی لیے اس وقت یہ جو معاملہ ہے، یہ جو گجرات ہے، جو یو پی سی پی ہے یا یہ مہاراشٹرا ہے، جہاں پہ اس وقت ایک بہت ڈویژن پالیٹکس ہو رہی ہے. ہندو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف جو بیف کے اوپر جو جس طریقے سے لوگوں کو ہرل کیا گیا، جس طرح کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے کیا جاتا ہے، تو یہ علاقے ہیں ٹوٹل جو ایکچولی طاقت ہے نریندر مودی کی اس ڈویژن پالیٹکس کی. اور آپ کو میں ایک بات اور بھی ذرا یاد کرا دوں کہ یہ جو بی جے پی ہے نا، یہ آر ایس ایس، یہ ایک راشٹریہ سیوک سنگھ
ایک جو ہندو ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی جس نے جو کہ گوڈسے اور یہ سارے اس سے بلونگ کرتے تھے، جنہوں نے گاندھی جی کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، یہ اس کا ایک آؤٹ فٹ ہے. اور اس لیے یہ جو لوگ ہیں ان کا جو ہندوستان کی ایک لبرل ڈیموکریسی ہے اس سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل یہی بات ابھی ڈاکٹر حسین تھے وہ صاحب پچھلے سیگمنٹ میں یہی بتا رہے تھے جب میں نے سوال یہی کیا تھا کہ انہوں نے تو وہ جو گاندھی کا خاندان ہے، چاہے راہل گاندھی ہو یا سونیا گاندھی، ان کو رنگ درگاہ کیا ہوا ہے. یہ بڑی زبردست بات ابھی فواد چودھری صاحب نے کہی کہ ان کو انٹرنل تو سب سے پہلے بہت تھریٹ ہے نا. ابھی اس کی آپ سیکوینس ملائیں. 17 اپریل 2025 کو وقف بل پیش ہوتا ہے لوک سبھا سے، ٹھیک. اب اس کے اگینسٹ پورے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا وہ وقف بل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مساجد آپ کے عبادت گاہیں، آپ کی جو ہے وہ نماز کی جگہیں جتنی بھی ہیں وہ ہندو کنٹرول کریں گے. اب اس کے ظاہری بات ہے وہ سارے مسلمان کھڑے ہو گئے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے سکھ کمیونٹی ہے ان کا گردوارہ ایکٹ ہے 1925 اس کو بھی پیش کر دیا ریویژن کے لیے. اچھا اب انہوں نے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، کیونکہ وقف بل اویسی وغیرہ جو تھے وہ بہت اس پہ ووکل تھے، وہ اس پہ بول رہے تھے. اب سارے دیکھیں چپ ہو گئے. اب وہ جو اویسی وغیرہ بیچارے تھے وہ اب وقف بل تو پیچھے ہی چلا گیا نا، اب وہ ان سے بھول ہی گیا. اب یہ اس نے نیا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارا کچھ ان کے ٹارگٹ میں تھا نریندر مودی کے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، کس کس طریقے سے اسٹیپ لینا ہے. اب آپ ہندوستان میں جائیں، اگر کوئی وقف بل کے لیے پروٹیسٹ بھی کرے گا نا تو اس کے اوپر فوراً بلیم آئے گا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ مجھے بنگلور سے کل ایک جرنلسٹ نے، وہاں بڑے کریڈیبل جرنلسٹ بھی ہیں، وہ نیو یارک ٹائمز کے لیے کام کرتا ہے، میری اس سے یہ بات ہو رہی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ یہ تو ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ بھائی وہ تو چیز بھول ہی جائے نا. اب آپ مجھے بتائیں مسلمان وہاں پروٹیسٹ کیسے کریں؟ obviously not. وہ اندر اپنی اسمبلی کے اندر نہیں آواز اٹھا رہے. وہ اویسی وغیرہ نے اس کے اوپر پوری ایک ریلیز کی شکل میں وہ بنائے ہوئے تھے، کیونکہ سب سے ووکل آواز اسد کی ہے. تو وہ تو اب بیچارہ سارے خاموش ہو گئے. اب وہ جو اس کے خلاف اگینسٹ آواز اٹھانے کے لیے لوگ تھے وہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے. مطلب آپ اس کے کرمنل مائنڈ دیکھیں. یہ ٹرو اسٹریٹجک پوائنٹ دیا آپ نے کہ اسٹریٹجی ہے. فواد صاحب نے کہا نا کہ یہ اس کو آر ایس ایس نے گنڈوں نے مارا گاندھی. میں تو اس کو کہتا ہوں یہ نتو رام گوڈسے کا بیٹا ہے، یہ نریندر مودی اس کی ناجائز اولاد ہے. میں تو ابھی بھی یہ ٹی وی پہ ایک انڈین تھا، وہ میں ابھی 10 منٹ کے لیے ادھر گیا تھا، اور یہ جو ریجن میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے صرف مودی ہے. آلرائٹ، تھینک یو. اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے سینئر اینکر پرسن جناب مجاہد بریلوی صاحب اس وقت جو ہیں وہ کہالہ پل کے پاس ہیں، اور وہاں سے وہ بڑی جو چیزیں جو بھی میں نے دیکھی تھی پچھلے بلیٹن کے اندر تو میں حیران ہو رہی تھی. پاکستان کے لوگ ماشاءاللہ محفوظ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی فوج ان کے ساتھ موجود ہے سرحدوں پر ان کی حفاظت کے لیے. لیکن مجاہد بریلوی صاحب کیا لوگوں سے آپ نے بات کی ہے؟ کیا بتا رہے ہیں لوگ؟ کیسا ماحول ہے ارد گرد کا آپ کے؟ ذرا کچھ احاطہ کیجئے. تو یہ کہ میں کوہالہ کے پل سے جب باہر سے نکل آیا ہوں اور اس وقت حالانکہ شام کا وقت ہے لیکن شدید اندھیرا اور بارش ہے. اچھا میں آپ کو وہ دریا دراصل دکھانا چاہ رہا تھا جو کہا جا رہا تھا نا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت وہ پانی روک دیں گے، لیکن میرے سامنے جو ہے وہ دریائے جہلم جو ہے بہ رہا ہے. کوشش کر رہا ہوں وہ کیمرہ خراب نہ ہو جائے کہ وہ نہ دکھا سکوں. تو یہاں آپ دیکھیں بڑی تعداد میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیاں جو ہیں یہ مظفر آباد کی طرف جا رہی ہیں. ہم ایک بیچ جگہ پہ رکے ہیں، گاؤں ہے، یہاں پر ہم نے بڑے مزیدار چپلی کباب کھائے ہیں. لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. جیسے میں نے کہا کہ مسلسل گاڑیاں مظفر آباد کی طرف جا رہی ہیں. تو میں پہلے بھی میں نے کہا تھا میں مجھے کافی کہ کیا خوف کا ماحول ہے، تو میں نے کہا میں اسلام آباد نہیں، میں کوہالہ سے مظفر آباد اور کوٹلی جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا ماحول ہے. اور اب یہ کیمرے کی آنکھ تک میں چاہوں گا کہ جو کچھ پہنچے بلکہ ان کو کلپ پہنچواؤں کہ یہاں کا کس طرح کا ماحول ہے، کس طرح جوش و خروش ہے. لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی یہاں پر یعنی کوہالہ کے پل کے آگے تقریباً مظفر آباد آگے آدھے گھنٹے رہ چکا ہے. لیکن میرے لیے میں نے کہا نا شدید بارشیں اور وہ جو اندھیرا
اور پہاڑ دور دور تک اگر آپ کو کیمرے دکھا سکے ہمارے قاسم کہ اس ماحول میں ویسے تو بڑا مجھے خوشگوار لگ رہا ہے. ذرا یہ کیا حال ہے آپ بتائیں کمشنر صاحب کیا حال ہے؟ ہمیں کمشنر صاحب یہاں پر دورہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اچھا اوکے پلیز کنٹینیو کریں. سرکار صاحب یہ جو علاقے کے لوگ ہیں جی ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں, اور بڑا اچھا جو ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہمارا ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں لوگ گھبراہٹ میں گھر چھوڑ رہے ہوں کمشنر صاحب؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارے لوگ بڑے ڈٹرمن ہیں, بڑے پرعزم ہیں, اور وہ اپنی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ مل کے جو ہے وہ مقابلہ کریں. کوئی خاص آپ کو یہ ہدایت مظفر آباد, اسلام آباد یا اور جگہ سے ملی ہو کہ جی بھائی تیار رہو کہیں ادھر ادھر سے پیچھے سے پہاڑی سے, کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ بھارت خاص طور پر یہاں پر ایک عرصے سے بلوچستان اور دیگر علاقوں میں ایسے لوگوں کو بھیج چکا ہے جو کر کے پاکستان پر ذمہ داری ڈالتے ہیں, تو ان پر بھی نظر ہے آپ کی؟ جی بالکل, ایسے مشکوک افراد اگر کسی کو اپنے گلی محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے عوام سے ہماری التماس ہے کہ ان کو آپ جو ہے متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے یا ہمارے دفاتر ہیں, ہم نے نمبرز بھی شیئر کیے ہوئے ہیں, آگاہ کریں تاکہ ان کی پہ تحقیق کی جا سکے. کمشنر صاحب یہ کہاں تک کا علاقہ ہے آپ کا, کہاں تک ہم ملیں گے؟ جی یہ مظفر آباد جو ہے ڈسٹرکٹ ہے, بڑا ڈسٹرکٹ ہے. ابھی آپ کا ہے مظفر آباد ہے جی, تحصیل مظفر آباد ہے. عمل درائی ہے تحصیل. تو آپ کا نام لے کے میں چائے وائے پیوں نا؟ نہیں میرے جی آپ بے شک چائے پیے, اس کی پیمنٹ میں خود کروں. مجاہد صاحب یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگ ڈٹرمن ہیں اور لوگوں کو کسی طرح کی ایویکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو گھر خالی کروائے نہیں جا رہے ہیں, یعنی مکمل طور پر پرامن ماحول ہے ان ادر وے. اور پھر ظاہر موسم کی بھی وہاں پر رحمت ہے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ جب ہوتے ہوئے آئے اسلام آباد سے لے کر یہاں آپ پہنچے ہیں کوہالہ پل تک, آگے آپ آ گئے ہیں کہہ رہے, کیا کوئی سیکیورٹی چیک پوائنٹس آپ کو ملے, کس طرح کا ماحول ملا ہے تھرو آؤٹ ابھی تک جتنا آپ نے سفر کیا ہے؟ اچھا ایک آپ کو دلچسپ آپ کو علم ہوگا کہ میں جب فرسٹ ٹیلی ویژن آیا تھا تو مجھے موقع ملا تھا کہ میں جموں سے گیا, اس رات سے جب بسیں آئی تھیں تو اس وقت بھی گیا. اس وقت ایک پولیس چوکی ہوتی تھی یہاں پر ہمارے کوہالہ کے پل پر. اس بار ایک سیٹی تو بجی, لیکن وہ سیٹی معمول کے مطابق تھی, ہمیں کسی نے نہیں روکا گیا. اور میں عموماً کہتا ہوں کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی. میں نے کوہالہ کے پل سے اب یہاں شزرا ایک گاؤں ہے شادرہ, یہاں تک کوئی سیکورٹی نہیں دیکھی, معمول کی زندگی, بلکہ کیمرہ وہی میں نے کہا نا یہاں چپلی کباب لوگ کھا رہے ہیں. خود ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پورا علاقہ دیکھ رہا ہوں. جی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو آپ ادھر ہی ہم راولہ کوٹ سے راولہ کوٹ جا رہے ہیں. تو راولہ کوٹ جا رہے ہیں اس وقت؟ جی. تو راولہ کوٹ میں کیا خبریں آ رہی ہیں آپ کو؟ جو خبریں اس وقت جو پہلگام جو اس کے حوالے سے واقعہ کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ وہاں پہ اوورآل یہ ہے کہ یہ جو سارا جو واقعہ خود جو ہے وہ مینیج کیا گیا ہے, اس کو باقاعدہ پلان کیا گیا ہے, اور دنیا کے اندر جو پاکستان کو اور پاکستانی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے, اور جو یہاں پہ جو تحریک آزادی کشمیر جاری ہے اس خطے کے اندر, اس خطے کے اندر. اچھا یہ دیکھیں میں تو ایک تھوڑا ہٹ کے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, یعنی یہ نہیں لگے کیونکہ میں بھارتی انڈیا تو را کی زبان بولتا ہے, بھارتی انڈیا مودی کی زبان بولتا ہے, لیکن میرا تھوڑا سا ایک صحافتی پس منظر ہے, میں کوشش کرتا ہوں عام عوام لوگوں کی بات کروں. تو میرے دہلی میں بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, کل میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کیسا ماحول ہے, کیا خوف ہے یہاں پہ طاری؟ تو وہی میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا بظاہر کوئی خوف کا ماحول راولہ کوٹ یا ارد گرد آپ سن رہے ہیں؟ کہیں بھی ہم نے کوئی خوف کا ماحول نہیں دیکھا, نہ ہی کہیں لوگ خوفزدہ ہیں, بلکہ وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں ساری بات کو کہ کیا وہ کس طرح کا رسپانس کرے گا انڈیا اور اس کے جواب دیں ہم. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی جب 47 کے اندر جب یہ آزادی جو آزادی ملی ہمیں, وہ بھی ہم لوگوں نے خود جو ہے وہ لڑ کے لی ہے. یہاں سے ڈوگرا کو یہاں سے بگایا ہے, یہاں سے عام لوگوں نے بگایا ہے, اور جو وہ چھڑیوں سے جو کلاڑیوں سے بگایا ہے. ابھی تو یہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ آ گئی ہے ابھی بلکہ اگر اس وقت یہ کہتے ہیں, اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جب مجھے تھوڑی سی تاریخ کا علم ہے کہ اگر جنرل اکبر خان جو تھے بعد میں جو پیپل پارٹی کے سیکورٹی کے ہوئے, اور اس وقت جو مجاہد اول سردار قیوم اور دیگر لوگوں کو روکا گیا, اگر ورنہ صورتحال ایسی تھی کہ سری نگر تک پہنچ سکتے تھے ہم. وہ تو ہم پہنچے ہوئے تھے, وہ تو یہ آپ دیکھیں کہ 65 کے اندر بھی وہ ہم لوگ آگے فارورڈ کر گئے تھے, لیکن وہ جو اس وقت جو انٹرنیشنل جو پریشر تھا اس کی وجہ سے واپس بیک کرنا پڑا. ادروائز یہ کشمیر جو کشمیر تھا وہ ہم آزاد کروا چکے ہوتے, اور ہم لوگ اس میں شامل تھے. اس میں کہیں بھی جو اس طرح کی
जो है वो दहशत गर्द अनासर मौजूद ही है। मैं कतई तौर पर ये नहीं चाहता कि मैं अपने कोई मेहमानों को एजुकेट करूं, लेकिन मैं बताऊं कि खुद शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब में लिखा है, जो किताबें आई हैं कि हम कश्मीर तकरीबन हमारे पास आ चुका था। जी बिल्कुल। और फिर यही वजह थी कि जवाहरलाल नेहरू जैसे 12 जो वहाँ पहुंचे और फिर यूएन में फिर ये तय हुआ कि राय शुमारी होगी। ये बाकायदा सर ज़फ़रुल्लाह खां और जो हमारे नुमाइंदा थे, मुआहिदा था, वही मुआहिदा जिसकी हम बार बार इंटरनेशनल फोरम में कहते हैं कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि आज उन्होंने अपने उस जगह उसको भी एक सूबा बनाने की कोशिश की है। तो ये जो मैं आप दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने फिर कहा, ज़रा कैमरे के यहाँ इधर दूर तक दिखाए, पुरसुकून बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पौधे। अब कुछ थोड़ी सी बारिश रुक गई है, अंधेरा भी कम हुआ है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। काफी बेहतर मालूमात आपने हम तक पहुंचाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सिक्योरिटी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है तो यकीनी तौर पर वो सिक्योरिटी जो उनके लिए चाहिए वो पूरी तरह से मौजूद है, और नजरें भी उन्हीं लोगों पर हैं, क्योंकि हर जिसे कहते हैं ना, हर तरह की जो अगर उन्होंने घात लगाए तो पाकिस्तान के लोग, उनकी इंटेलिजेंस भी पूरी तरह आगाह है कि वो किस तरह से वार कर सकता है कोई भी। लेकिन मुजाहिद बरेलवी, एक चीज मैं सिर्फ पूछूंगी, लोगों में वो जो खौफ की एक बात आप बार बार पूछ रहे हैं, खौफ हमें क्यों होगा? जाहिर है आपने यकीनन ये सवाल लोगों से किया कि कोई खौफ है या नहीं है, वो इस चीज को क्या समझ रहे हैं कि ये जो इस वक्त सारा कुछ मीडिया पे बात हो रही है, चाहे इंडिया मीडिया पे कर रहा हो या पाकिस्तानी मीडिया, वो इस पूरे पैराडाइम को कैसे देख रहे हैं, इस पूरे एपिसोड को? इनफैक्ट देखिए, ये मैं थोड़ा इसके इस पस मंज़र ये है कि थोड़ा आपको इल्म है कि मैं बहरहाल अभी जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैं गोवा गया था, और वहाँ मेरी सुहासिनी है तो वो सीनियर सहाफ़ी मुझे फ़ोन करके कह रहे थे, तो उनका ज़्यादा ज़ोर इस बात पे था कि पाकिस्तान में क्या खौफ का माहौल है। उनका ख्याल ये था कि हम जो इंटरनल मसाइल में घिरे हुए हैं, शायद हमारी तवज्जो अपने उन मसाइल पे है, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं कराची, इस्लामाबाद नहीं, कश्मीर जा बताऊंगा। मुजाहिद बरेलवी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स फ्रॉम कोहाला पुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा हुसैन थेबो साहब, एक चीज़ जो अभी क्लियर हो रही है, देखिए हम अपनी सिक्योरिटी कैसे रखते हैं, क्या हमारे पास उसके टूल्स हैं, ये हम किसी को बताएंगे नहीं और ना हमें बताना की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मैं अभी हुमा से भी ये सवाल करी थी, हक्का से भी ये सवाल करी थी, हकीकी खतरा जो जंग का मौजूद है या नहीं, या आप समझते हैं कि एक कैलकुलेटेड किस्म की कार्रवाई करके वो अपनी खिफत मिटाएगा मोदी, क्योंकि वही अपने ऊपर तारी तो कर लिया ना उसने, फवाद जैसे कह रहे थे। देखें, बात ये ना, सबसे पहले तो मुजाहिद साहब को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं और चन्ने भी खा रहे हैं, और हम भी टी इज फैंटास्टिक, हम भी स्टूडियो में बैठ के टी पी रहे हैं। देखें, ये हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर है, उनका मुझे पता नहीं है वो अभी हैं या नहीं है, वो भी खोखले होंगे। अब जंग का मसला ये है कि अब जंग आप तलवार लेके घोड़े पे चढ़ के और मोहम्मद बिन कासिम की तरह यहाँ दिल्ली तो नहीं, आपने बटन दबाना है और काम हो जाना है, उड़ा देना है। ये हिंदुस्तान को भी पता है, बहुत बखूबी पता है। हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं, हम बार बार इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भी बुला के, कल फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा काम किया, एम्बेसडर्स को बुलाया उन्होंने, उनको बताने की ये स्ट्रेटेजिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम टीवी पे भी नहीं बता सकते। उन्होंने उनको बताया कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, अगर हिंदुस्तान कोई थोड़ा सा भी किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो हम उसका रेस्पॉन्ड किस हिसाब से कर लेंगे। और ये जंग तो किसी के भी फ़ायदे में नहीं है ना, और ना हमारे फ़ायदे में ना उनके फ़ायदे, हम तो चाहते भी नहीं है। पाकिस्तान का तो हमेशा के लिए ये मौक़िफ़ रहा है कि रीजन जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक कोई भी एक मुल्क इंडिविजुअली तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त मैं समझता हूँ हिंदुस्तान, कल एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है कि ये हिंदुस्तान इस वक्त जो सुपर पावर्स हैं उनकी गेम में खेल रहा है। बेसिकली उनको सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है वो शंघाई से है, और उनको थ्रेट BRI से है, उनको थ्रेट जो है वो CPEC से है, और उसको सबोताज करने के लिए उसने एडवेंचर करने होते हैं। वो कभी यहाँ पे कर रहा होता है, कभी वो नेपाल में कर रहा होता है, कभी वो श्रीलंका के तामिल के साथ कर रहा होता है। वो बताना ये चाहता है दुनिया को कि मैं एक पेड गुंडा हूँ। नरेंद्र मोदी ये दुनिया को ये फोकस कराने की कोशिश करता है कि अगर आपको रीजन में यहाँ पे जो स्टेबल कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, लाइक पाकिस्तान, लाइक रशिया, लाइक मिडल ईस्ट, तो उनके अंदर मैं एशिया के अंदर एक गुंडा बदमाश बैठा हुआ हूँ, देख रहे हैं मेरी जो है ना वो से है। ये इन्होंने अभी भी एडवेंचर करने की कोशिश ये इसीलिए की कि हम दुनिया को ये बताने की कोशिश करें कि हम बड़े जंगजू हैं। अभी आपने हालिया देखा
کہ جس طرح سے بلوچستان میں ٹرین انسیڈنٹ ہوا، ٹرین انسیڈنٹ کے جو ٹیررسٹ تھے وہاں پہ جو آن اسپاٹ کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے پاس وہ سیلولر فون تھے جو وہ انڈین میڈیا سے بات کر رہے تھے، وہ جو پیڈ گودی میڈیا ہے وہ اس سے بات کر رہے تھے. اٹ مینس کہ وہ پلانٹڈ تھے. اور جس طرح سے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے کیٹیگریکلی وائس ریکارڈ، ان کے بندوں کے نام، ان کے رینک کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے انڈیا ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر سکتا ہے. انڈیا اتنے تک کر سکتا ہے، انڈیا کی کیپیسٹی یہی ہے، کیپیبلٹی یہی ہے کہ یہ اسی طرح سے اپنے کوئی ناؤ دنیا میں آپ کو پتہ ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے، کسی کو بھی دنیا میں جا کے خرید لیتے ہیں، وہاں پہ کسی سکھ کو خرید لیتے ہیں، کسی ٹیررسٹ کو خرید لیتے ہیں. وہ بیچارہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے کینیڈا میں بھی مار لیتا ہے. پھر کینیڈا کا پرائم منسٹر کھڑے ہو کے اپنے ہاؤس کامن میں بتاتا ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے. ان اسپائٹ آف دیٹ ہم نے اس کے کافی اس کے ثبوت بھی دیے کہ یہ ریجن کے اندر ایک گڈنا ہے، ایک بدماش ہے جو اس طرح سے اپنا ٹیررزم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنگ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی دو ایٹمک پاور کوئی آپس میں جنگ کر سکیں. اور دوسری بات، اگر ہمیں وہ اسٹریٹجیکلی بھی آپ دیکھیں تو ہماری جو ایئر فورس کی کیپیسٹی ہے وہ اس سے بہتر ہے. ہماری پاکستان آرمی کی اس سے تو کیا کیپیسٹی بہتر ہے، ہماری پاکستان آرمی تو نمبر 1 اور نمبر 2 اور نمبر 3 دنیا میں. وہ جو ہمارے یہاں سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی کتنی بھی ہو، آپ کے پاس ویپن کتنے بھی ہو، بندے چاہیے نا، پیچھے آپ کا برین چاہیے. تو وہ اب برطانیہ میں بھی اگر کوئی آرمی کا کوئی کمپٹیشن ہوتی ہے تو وہاں آپ نے دیکھے پاکستان کی جو ہمارے آرم فورسز کے آفیسر ہیں وہ نمبر 1 اور نمبر 1 ہمیشہ آتے ہیں. تو ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری کیپیسٹی ہے اور ہماری کیپیبلٹی ہے. اور ادھر میں اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے انٹرنل کتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کوئی اے پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی سی ڈی کے ساتھ ہوتا ہے، آپس میں ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کرکٹ کی تو ہم سارے پاکستانی ہوتے ہیں، جب بات آتی ہے ہندوستان کی تو سارے ہم پاکستانی ہوتے ہیں. اور میں خاص طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور انہوں نے اپنے بہت لوگوں کو پروموٹ کیا ہے اور ان کو اسٹرینتھن کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم سارے سپاہی ہیں اور ہم سارے جنرل ہیں اور ہم سارے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. ہندوستان آ کے دکھا دیں. بالکل ٹھیک ہے. حسین تھے وہ صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور مزید بھی میں ان سے بات کروں گی، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے اعجاز الحق صاحب پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اعجاز الحق صاحب، بہت بہت شکریہ. اعجاز الحق صاحب، ظاہر ہے جو باتیں پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے، دنیا تک اپنے جو بھی ہمارے پاس شواہد ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کس قسم کے مزید ایڈونچر کو فورسی کر رہے ہیں آپ کہ وہ کر سکتا ہے، اور اگر ہوتا ہے کوئی ایڈونچر تو اس کے نتائج کیا ہوں گے خطے پر؟ دیکھیں، یہ ایڈونچر انڈیا نے اگر کرنی تھی تو اس کے فوراً بعد کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تک بین الاقوامی طور پر اور خاص طور پر ہمارے پڑوس میں لوگوں کو یہ ایکسپوز نہیں ہوا تھا انڈیا. اب جب کہ اقوام متحدہ کے اندر، اس کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اور اس کے علاوہ دنیا بھر نے ان کو کہا ہے کہ یہ معاملات جو ہے اپنے آپ خود سارٹ آؤٹ کریں، تو یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک فالس فلیگ جو ہے آپریشن تھا اور بہانہ تھا پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے. باقی جہاں تک تعلق ہے جنگ کا، تو جنگ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت افورڈ کر سکتا ہے. ہندوستان کے نیوکلیئر دونوں ممالک ہیں، تو ایسا تو جنگ نہیں ہوگی کہ ہم آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں اور وہ آ کر یہاں کوئی در اندازی کر کے واپس چلے جائیں. تو یہ اب آہستہ آہستہ بادل چھٹتے جا رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی موومنٹ شروع ہوئی ہے، جہاں ان کے فوجی جو ہیں وہ خاص طور پر جو پنجاب کے لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے ان کے خلاف. ان کے اپنے لوگوں نے بھی بڑی آواز اٹھائی ہے اور سے کہ بھائی کون سا آپریشن، کیسا آپریشن. یہ اسی طرح کا ڈرامہ ہے جس طرح انہوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ یا سمجھوتا ایکسپریس کے دوران کیا تھا، یہ بھی اسی قسم کا ڈرامہ ہے.
تو مجھے امید ہے کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی اور یہ جھڑپ کوئی ایسی جھڑپ نہیں ہوگی جس میں کسی ایک دوسرے کو مار کر، بلکہ بہت ہی نقصان ہو جائے گا دونوں ممالک کا، جو کہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اعجاز الحق صاحب، تھینک یو، آپ نے اپنا اوپینین دیا۔ شاہ بوسو صاحب ماہر قانون ہیں اور آپ بھی ماہر بھی ہیں۔ شاہ صاحب تھینک یو، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شاہ صاحب ظاہر ہے کہ اور بہت ساری باتیں بار بار کہنا ضروری بھی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے زیر اثر یہ خطہ جس میں پاکستان سب سے زیادہ، پھر ہندوستان کے سب سے زیادہ، پھر ہندوستان کے اندر جو خود اس کے اپنے ذخائر ہیں، اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کیجئے کہ ہندوستان یا انڈیا جو ہے وہ خود کس طرح کے آبی حالات سے گزر سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی پیش قدمی کرتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے؟ سنا جی سر، دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، اور اس کے گارنٹرز موجود ہیں، پرماننٹ کمشنرز موجود ہیں، آربیٹریشن کے سارے فورمز موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا کہ انڈیا آسانی سے یہ ٹریٹی جو ہے اس کو ویپنائز کرے گا اور پاکستان کے خلاف پانی کا جو استعمال کرنا چاہے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی جو زیادہ تر ہماری زراعت سے منسلک ہے، اور پلس یہ نیشنل لا کی وائلیشن ہوگی، اور پاکستان کبھی بھی نہ تو اس کو افورڈ کر سکتا ہے نہ وہ انڈیا کو یہ الاؤ کرے گا کہ انڈیا جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے یرغمال بنا کے رکھے اور ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرے۔ اور میرے خیال میں انڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو اس خطے میں امن چاہیے، انڈیا میں بھی کروڑوں لوگ جو ہیں غریب ہیں، وہاں پہ بھی بڑے مسائل ہیں، اور ہندوستان کی کوئی اپنی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ خطے میں بیٹھ کے ایک ہیجمنی امپوز کرے اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو جو ہے ویپنائز کرے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خود انڈیا جو ہے لوور ریپیرین ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یا آپ کو خود پانی جو ہے وہ چائنا سے، ان علاقوں سے آتا ہے جہاں پہ چائنا کا کنٹرول ہے، تو پھر کل چائنا بھی یہ کر سکتا ہے۔ خود انڈیا کے لیے یہ جو ایک مثال ہے، یہ جو ایک پریسیڈنٹ کو سیٹ کرنا جا رہے ہیں، کل کو پھر چائنا بھی وہ انڈیا کے ساتھ وہی کرے گا۔ تو اس طرح تو پھر یہ پورا خطہ جو ہے ہر وقت جنگوں کے ہی جو ہے وہ نظر ہو جائے گا، اور کیسے پھر یہ کروڑوں لوگ جو اس غربت میں ہے اور یہاں پہ جو بے تحاشا مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے۔ دیکھیں دنیا میں جن لوگوں نے بھی جنگ کی ہے، آپ نے ان کا حشر دیکھا ہے، ایون امریکہ کا بھی دیکھ لیں آپ، امریکہ 20 سال تک افغانستان میں رہے، ڈیکیڈز کو عراق میں رہے، مڈل ایسٹ میں رہے، لیکن وہاں پہ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کل جو ہے 50 سالہ جو ہے وہ تقریبات کا ہو رہی تھی ویتنام میں، جو ویتنام 1975 میں جو ویتنام نے امریکہ کو شکست دی تھی، حالانکہ 20 سال تک امریکہ لڑتا رہا، کیا ملا امریکہ کو؟ کچھ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگوں کی بات ہے، یہ خاص طور پہ جو انتہا پسند حکومتیں ہوتی ہیں یا غیر جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، یا جو حکومتیں اپنا جو ڈیلیور نہیں کر سکتی اور وہ صرف لوگوں کو یہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر کے چیپ پاپولرٹی گین کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ باقی اگر کوئی ذمہ دار جمہوری حکومت ہوگی، وہ کبھی بھی اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل ٹینشنز کو نہیں پالے گی۔ اب دیکھیں یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو بھی جو فضائی راستے ہیں ہمارے بھی بند ہوئے ہیں، اور انڈیا نے بند کیے ہوئے ہیں، اور انڈیا کے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، ہم کو بھی لاس ہو رہا ہے، ان کو بھی لاس ہو رہا ہے۔ اور پلس یہاں پہ دیکھیں اگر خطے میں امن ہوگا تو یہاں پہ اکنامک انویسٹمنٹ ہوگی، انویسٹرز آئیں گے، اور پانی جو ہے وہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ سوائے دونوں جو بھی جتنے بھی ملک ہیں جن کی بھی آپس میں جو کامن جو شیئر کرتے ہیں واٹر کو، جب تک وہ
ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پانی جیسی ایک جو نیچرل جو ریسورس ہے اس کو آپ کنٹین کر سکیں. ٹھیک ہے، روک لیں یا اس کو آپ بند کر دیں اور آپ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر اس سے کیا ہوگا، اس سے تو یہ تباہی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین تھیبو صاحب بھی ہیں، وہ بھی آپ سے کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. شاہ صاحب آپ سے پانی کے بارے میں بات ہوتی بھی رہتی ہے، آپ کی بڑی ایکسپرٹ ہی ہے اس پہ، آپ نے کافی کام بھی کیا، کافی آپ کی محنت بھی ہے. یہ تو آپ نے ٹیکنیکلٹی بتا دی کہ دنیا کیا کرے گی، اس کی کس طرح سے ہم نے اس کے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میں آج کہتا ہوں کہ میں کل یہ خریدوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے، میری کیپیسٹی ہونی چاہیے. کیا یہ ہندوستان کی کیپیسٹی بھی ہے؟ اور کیا انہوں نے جو ابھی ایگزسٹنگ، آپ کا اس پہ بھی کافی ورکنگ ہے، آپ ایگزسٹنگ جو ڈیمز بنائے ہوئے ہیں وہ کتنا کیوسک پانی ہمارا چرا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے انڈیا کے ساتھ کافی عرصے سے مختلف جو انڈین جو واٹر پروجیکٹس بنائے ہیں انہوں نے، خاص طور پہ کشن گنگا کا پروجیکٹ ہے، ریتلو کا پروجیکٹ ہے، اس پہ ہماری آلریڈی ان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ جو ہے وہ آربیٹریشن میں ہے. اور انڈیا نے یہ 2016 میں بھی یہ ٹریٹی کو انہوں نے ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کی. اس کے بعد پھر 2022-23 میں بھی انہوں نے یہ کھل کے کہا کہ نہیں اب یہ ٹریٹی جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہی کیونکہ اب حالات تبدیل ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ جو نئے پروجیکٹس ہیں جو رن آف دا ریور پروجیکٹس نہیں ہے بلکہ اس میں اسٹوریج کی بھی جو ہے وہ کیپیسٹی ہوگی، ڈائیورژن آف واٹر کی بھی کیپیسٹی ہوگی، وہ بالکل سراسر جو ہے ہمارے جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے جس میں کلیئرلی جو 3 ویسٹرن ریورز ہیں اس پہ پاکستان کا مکمل نہ صرف کنٹرول ہے بلکہ اونرشپ بھی تسلیم کی گئی ہے. اور جو 3 ایسٹرن ریورز ہیں اس پہ تو ہم ویسے ہی ان کو ہم نے وہ پوری مکمل طور پہ 3 ریورز ان کو دے دی ہیں. تو اب جب یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، ایک ٹریٹی ہے جو ہر جنگ، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان ٹریٹیز کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک تسلیم شدہ ایک جو ہے ایگریمنٹ ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی مزید آپ بارگیننگ نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ انڈیا. ایبسلیوٹلی رائٹ. شاہب صاحب ریلی سوری، وقت بس یہاں ختم ہوا جاتا ہے. شاہ بوستو آپ کا بہت بہت شکریہ، اعجاز الحق آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر حسین تھیبو صاحب آپ کا بھی بےحد شکریہ، امیر عباس، فواد چودھری اور تمام تجزیہ کاروں کا، ہما مقئی صاحبہ کا بھی بہت شکریہ، مجاہد بریلوی کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اپڈیٹ رکھا. میں ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کب تک کیا کچھ کریں گے. ہم یہی ہیں، دیکھنا آپ کی طرف سے ہے کہ آپ کب یہ ریٹیلیشن کرنا چاہتے ہیں. کنٹینیو رکھیں گے اسی ٹرانسمیشن کو انشاءاللہ. آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.